مجلس کا آغاز ہو سکے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب کریں گے عالی جناب مولانا شبر حسین صاحب قبلہ۔ مولانا مقصود تشریف لا چکے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش کی ادا پہ تشریف لے آئیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز حدیث غذا سے ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش گزار ہوں جناب کو نواز صاحب سے آئیں اور حدیث غذا سے مجلس کا آغاز کریں۔ آواز بلند نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی نعرے حیدری، نعرے صلوات، اللہم صلی علی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہا انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض الایام وقال لی یا فاطمہ انی لا اجد فی بعدان الظہر فقلت له یذر باللہ یا ابت من الظہر فقال یا فاطمہ آیت مسائل یمنی وغتانی بی قالت فاطمہ سلام اللہ علیہ فتح بالکساء وغتت بحضرت انظر الہ ویزم وجہوی تعالی ونور کان فی تمامی وکمال صلوات اللہم صلی اللہ وآل محمد قالت فاطمہ سلام اللہ علیہ فما كانت اللہ سعادہ وزاید حضر قدر بلا وقلا سلام علیکہ یوم فقل السلام جقرت عینی واسامت فادی فقال علی یوم نشم ذکرت طیب ذکرت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فقل جدک نائم تحت الکساء واقبل الحسن نبل کساء وقال السلام علیکہ السلام علیکہ یا رسول اللہ ما کا تحت حاضر کساء فقال له من اللہ کا فداخل الحسن السلام ماہو تحت الکساء صلوات اللہم محمد و آل محمد قالت فاطمہ علیہ فما کانت لسعادہ وزل حسین علیہ السلام قدر بلا فقال السلام علیکہ یوم فقال السلام علیکم فقال یوم نشم ذکر رائت طیبت غیرتو جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ خدنا جدہ کا بحر نائمان تحت حاضر کساء فہدن حسین حسن وقال قال السلام علیکہ جدہ السلام علیکہ یا من اقتراب اللہ تعالی ان اکون معکم تحت حاضر کساء فقال اللہ کا یاسون فداخل حسین تحت الکساء قال اللہ کہ وقال رسالتان ردر وإذا بأبي الحسن السلام قد قال السلام عليك يا بنت رسول الله فقال السلام يا أمير المؤمنين فقال فاطمة الشام ذكر رائدا طيب كانت أخي السلام يا من اختار الله تعذرني أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال رحمه الله كيف دخل مع علي والمام تحت الكساء صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد قالت فاطمہ سلام اللہ علیہ سما ودن رضی اللہ السلام علیکہ ابتو السلام علیکہ یا رسول اللہ تعالی معاکم تحت حاضر الکساء قال اللہ يدل على بيان فلك يسير في موت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال عليه السلام يا ربي ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم آية النبوة وما دين وسعد وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال عليه السلام يا ربي
والأرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس ولا كان يدور ولا بارك إذا هو الكين يسهل الله ليجزيك ورحمتك ولا تحزن صلى معكم تتحزن كسا فعلت أن تجرى رسولا صلى معكم فقال ولا كذا فدخل جبريل معهم تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لهم إن الله عز وجل قد أهلكم يقولون ما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد فقال عليه السلام رسول الله وما رسولنا هذا تدرك من الفزين دلا تعالى فقال لي والذين بعثني بالحق النبي واستوفاني بالرسل جما ذكر خبر هذا في من شهادتنا وما بينا الا ونزلت عليهم وتحول الملائكه وحسب لهم الى ان يتفرقوا صلوات اللهم صل وآل محمد فقال عليه السلام ولفظنا وسنة كذلك الشيطان فاذ واسد بالكود فقال رسول الله والذين بعثني بالحق النبي واستوفاني بالرسل جما ذكر خبر هذا فيما في من شياطين وفيما من فرجل هما ولا مامون إلا وكشف الله موت علي وحاجة إلا وغزل هذا فقال عليه ولفظنا وسنة كذلك الشيطان فاذ واسد بالدنيا والآخرة صلوات اللهم صل على محمد وآل اللهم صل على محمد بسم الله اللهم اني اسال بحق محمد وانت المنى بحق وانت الرب بعد ما تولى السماء والارض والحسن وانت الموسن والغفور وانت تقدم الإحسان بقل ائمه تسدد طاهرين من الذريه والسائر بس حمد وشان هذا كذا لما غصب الله صل على محمد وآل محمد مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہو چکا ہے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ میں گزارش گزار ہوں جناب طاہر رضا صاحب سے آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ صلوات صدائے آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین صدائے آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین پڑا ہے خاک پہ مقتل میں سر کٹا اے حسین خطائے فجور کی حسین نے کر دی تب اپنے ہاتھوں سے چھوڑے جرین پا اے حسین ارے جوانی لال کے سینے سے کھینچ لی برچھی ذرا بھی تو تمہارے نہ تھر تھرا اے حسین منہ اپنا پھیر کے موجے فرات کی روئی جب اپنی گود
میں اصغر قرآن ملا اے حسین ارے گرے تھے نرغیادہ میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ آئے حسین ارے تجھے لئی انہوں نے پیاسا شہید کر ڈالا دیا نہ پانی کا قطرہ بھی تجھ کو ہے حسین پڑا ہے خاک پا زہرا کے قلب کا ٹکڑا جگر پر نے 72 کے زخم کھا ہے حسین صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے اے حسین اب میں جناب ارشد صاحب سے گزارش کروں یہ تھے جناب طاہر رضا صاحب جو بارگاہ مولا میں نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں تاکہ وقت مجلس شروع ہو سکے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب کریں گے عالی جناب مولانا شبر حسین صاحب قبلہ۔ مولانا مقصود تشریف لا چکے ہیں۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ فرش ادا پہ تشریف لے آئیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو چار شین گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں، کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا سوکھی ہوئی ہیں شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہیں شمر میرے حلق کی رگیں، آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں، گونجی بوقت عصر صدا اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں،
گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر جو رہ گئی، بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر جو رہ گئی، آئی فرات پر یہ صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، نانا میں ہوں نواسا تیرا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانوں پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، اکبر بتا ہے درد کہاں، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں ایسا لگا رضا کوئی شناور سے فاطمہ، کہتی ہیں بار بار سنا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں، صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کے اوپر۔ ایک ننھی سی لہدرن میں بناتے ہیں حسین، خاک میں دوسرے محسن کو چھپاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہدرن میں بناتے ہیں حسین، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، ڈالتے جاتے ہیں اصغر کے بدن پر مٹی، اور خیموں کی طرف
دیکھتے جاتے ہیں حسین، لاش عباس پا کہتی تھیں یہ زہرا رو کر، اٹھو عباس تمہیں کب سے بلاتے ہیں حسین، ایک ننھی سی لہدرن میں بناتے ہیں حسین۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے گزار ہوں عالی جناب مولانا شبر حسین صاحب قبلہ سے آئیں اور بارگاہ مجلس کو مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں۔ آواز بلند نعرے صلوات، نعرہ حیدری، سلامتی امام زمانہ، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ حیدری۔ تھوڑا سا اس کو اور اوپر کر دیں۔ ٹھیک، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صراط المستقیم تشریف لیں، تشریف۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا ومولى الثقلين، محبوب رب المشرقين، جد الحسن والحسين، ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلا ابی الحسنین مولا الکونین، رئیس الموحدین، یعصوب الدین، امام المتقین، قائد غر المحجلین، امیر المومنین، غالب کل غالب، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آل بیت النبوة ومعدن الرسالة، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھیں محمد جل فوج مشتاق. آئے قبلہ تشریف لائیں. اجازت ہے بھائی علماء کرام. عزیزان محترم، سامعین کرام، برادران، بزرگان، بالخصوص علماء کرام، آج کی یہ مجلس جو مخصوص ہے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے عنوان سے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ اس امام بارگاہ میں اور اس مقام پر مسلسل مجلسیں اور مسلسل ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہتا ہے. آئے قبلہ تشریف لائیں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد چنانچہ اسی عنوان سے آپ کی بارگاہ میں نے سرکار رسالت مآب کی ایک مشہور زمانہ، اور یہ ایسی حدیث ہے، ایک صلوات اور پڑھیں. آئیں وفا تشریف لائیں. میں پھر سے ایک بار علماء کرام سے اجازت کا خواہاں ہوں. ایسی حدیث کہ جو دونوں جانب نقل کی گئی ہے. اہل سنت نے بھی اس حدیث کو لکھا ہے اور تشیعوں میں بہرحال یہ معتبر حدیث تو ہے ہی ہے کہ اللہ کے نبی نے، ہمارے اور آپ کے نبی نے، سرکار نے حدیث ارشاد فرمائی. اور یہ حدیث صرف بطور حدیث نہیں ہے بلکہ حکم رسالت مآب ہے. ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو سجاؤ، اپنی مجلسوں کو زینت دو، اپنی مجلسوں کا عنوان ذکر حضرت امیر المومنین، ذکر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قرار دو. اور اس کی وجہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی ہے لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي، کیونکہ میرے بھائی علی کا تذکرہ خود میرا تذکرہ ہے. جناب امیر کا ذکر اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اگر کوئی میرے بھائی علی کا ذکر کرتا ہے تو وہ گویا صرف اور صرف سرکار کا ذکر نہیں کر رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ ذکر رسالت بھی جڑا ہوا ہے. اور حدیث آگے بیان فرمائی کہ صرف اور صرف مجھ تک وہ ذکر نہیں پہنچتا بلکہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. ذکری ذکر اللہ کا لفظ آیا ہے. ذکری ذکر اللہ، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے. وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے. یعنی یہ تو تفصیل ہے، اگر اسے خلاصے میں بیان کیا جائے تو ذکر امیر کائنات، ذکر مولائے متقیان، ذکر خدا کے مساوی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. چنانچہ آج جس مولا پہ گفتگو کرنی ہے، آپ کا بھی نام نامی علی ہے، آپ کا اسم گرامی علی ہے، اور یہ سلسلہ نام علی کا سلسلہ اس خاندان سے اور اس خانوادے سے آپ دیکھیں گے تو پہلا ہی حصہ، پہلے ہی امام، پہلا ہی رہبر ہمارا جو اس کائنات میں آیا، اللہ نے اپنے نام سے مشتق کیا، اپنا نام جناب امیر کے حوالے کیا. یعنی علی جو اللہ کے ناموں میں ایک نام ہے، اللہ نے اپنا نام اپنے بندے کو دیا ہے. تو حدیث بھی اسی عنوان سے منتخب ہوئی، انتخاب کیا ہے کہ ذکر علی علیہ السلام کیا جائے. اب وہ پہلے علی کا تذکرہ ہو یا 8ویں علی کا تذکرہ ہو. چنانچہ اگر آپ نام علی پا، میں انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ
8ویں امام کی بارگاہ میں آؤں گا، سرکار کی فضیلت کی جانب آؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہے جو آپ کی بارگاہ میں عرض کرنی ہے اور اصلاح بھی چاہتے ہیں۔ اگر آپ صرف اور صرف نام علی پر، چنانچہ جس امام پر گفتگو کرنی ہے ان کا بھی نام علی ہے، علی رضا علیہ السلام، نام علی پر اگر آپ گفتگو کریں تو آج تک جتنی بھی بحث، جتنی بھی گفتگو اس 3 حرفوں پر مشتمل نام پر، حروف پر، چاہے وہ لغات کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ کسی اور انداز میں ہوئی ہو، ہر ایک انسان نے اپنے اعتبار سے اس کو لکھا ہے۔ لیکن دنیا والوں سے سوال کیا جائے کہ آپ تو اس اسم کی توصیف بعد میں بیان کریے، اس اسم کے بارے میں فضیلت اور فضائل بعد میں بیان کریے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اس بات کو سمجھ پائی کہ نام علی کا معنی کیا ہے؟ غور فرمائیے، ابھی تک دنیا کی حیثیت اور دنیا والوں کی رسائی اس نام کے معنی تک نہ ہو پائی ہے۔ غور فرمائیے، یعنی جس نام کے معنی تک لوگوں کی رسائی نہ ہو پائی، اس کی ذات تک دنیا کیا پہنچ سکتی ہے؟ شاید سننے والوں کو دور دراز تک، چونکہ یہ پروگرام آن لائن جا رہا ہے، ابھی میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو میں نے وہاں پر ایک فلسفے کا ایک قانون رکھا تھا کہ اسی لکھنؤ میں پڑھ رہا تھا کہ روح تذکیر و تانیث سے مجرد ہے، نہ روح کو آپ مؤنث کہہ سکتے ہیں نہ مذکر کہہ سکتے ہیں۔ اور اس پر بات چل رہی تھی، اور مجلس کے بعد وہ ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا دیکھیے لغات فیروز اللغات میں اور لغات کشوری میں دیکھیے لکھا ہوا ہے کہ روح کو انہوں نے کہا کہ روح نکل رہی ہے، اور روح کو جو ہے تانیث کہا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ صاحب ہم نے روح کا جو مسئلہ چھیڑا تھا وہ اردو زبان کا نہیں چھیڑا تھا، وہ ایک مسئلہ جو تھا ایک فلسفے کی گفتگو تھی اور عربی کے اعتبار سے تھی۔ آپ اس اعتبار سے دیکھیں کہ روح تذکیر ہے کہ تانیث ہے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہماری اردو زبان میں لکھی گئی ہو وہ حق پر مبنی ہے اور حقیقت پر مبنی ہو، یا اس کا وہی معنی صرف اور صرف نکل سکتا ہے۔ غور فرمائیے گا۔ تو اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا دنیا نام جناب امیر، نام علی کا معنی آج تک سمجھ پائی؟ تو کہیں گے صاحب ہو سکتا ہے سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آئے اور پھر وہ لغت کا سہارا لیں، اردو ڈکشنری کا سہارا لیں۔ یہ دیکھیے کہ اس نام کا معنی لکھا ہوا ہے اور سینکڑوں معنی دکھا دیں گے کہ علی کا معنی بلند، علی کا معنی اعلیٰ، علی کا معنی افضل، علی کا معنی بلند و بالا۔ یہی تمام چیزیں جو ہماری اردو لغات میں لکھی ہوئی ہیں اور اسی نام کا معنی وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ لیکن خدا کی قسم غور فرمائیے گا، چونکہ یہ نام اللہ کا نام ہے، یہ نام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے نا، اس اللہ نے اپنے بندے جناب امیر کو اپنا نام سونپا ہے۔ تو چنانچہ یہ نام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اب اس کا معنی اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو اپنی زبان میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کرے انسان، بلکہ چونکہ جب اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو پھر دنیاوی کتاب میں تلاش کرنے سے بہتر ہے کہ وہ اللہ کی کتاب میں اس نام کا معنی تلاش کرے۔ غور فرمائیے گا، اللہ کے نام کا معنی اسی کی کتاب میں تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ تو کہیں گے صاحب اللہ کے نام کا معنی اسی کی کتاب، یعنی قرآن کریم میں ایسا کہاں سے کون سی ایسی بات آئی ہے کہ جس میں نام علی کا معنی ظاہر ہو سکے؟ تو ہم نے کہا صاحب قرآن تو اشاروں کی زبان ہے، قرآن اشارے کرتا ہے مومنین کے لیے، قرآن اشارے کرتا ہے متقین کے لیے، قرآن اشارے کرتا ہے اولی الالباب کے لیے، سمجھداروں کے لیے، اور اشارے کر کے سمجھانا چاہتا ہے کہ انسان اس منزل تک پہنچ جائے جہاں پروردگار پہنچانا چاہتا ہے۔ اب اگر آپ کو خالص اور بے عین ہی معنی دیکھنا ہے تو پھر صفات نام علی کا مظاہرہ جو قرآن مجید میں ہوا ہے اسے سمجھنا ہوگا۔ اور بہت ہی مشہور و معروف آیت آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر تشریف لائیں۔ غور فرمائیے کیا ہے، کون سی صفت؟ اور اگر آپ علم صرف کے اعتبار سے دیکھیں
تو نام علی علم صرف کے اعتبار سے آپ کو صفت مشبہ دکھائی دے گا. دنیا والے جو کچھ بھی اس نام کا معنی بیان کریں گے وہ شباہت رکھنے والا معنی ہوگا، حقیقی معنی نہیں ہوگا. غور فرمائیے گا. حقیقی معنی چونکہ یہ نام خدا ہے، علی نام خدا ہے، تو حقیقی معنی اسی کتاب میں ملے گا کہ جو کتاب اس علی کی جانب سے نازل ہوئی ہے. غور فرمائیے. اب مشہور زمانہ آیت ہے، ہم اور آپ شاید اکثر لوگوں کو حفظ بھی ہے. اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی. غور فرمائیے گا. آخر جب آپ جملوں میں جائیے گا، جب آخر سطر میں جائیے گا تو اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ دیکھیں اس نام سے پہلے اللہ نے ایک نشانی رکھی ہے دنیا والوں کے لیے کہ اس نام کا پاور، اس نام کا اختیار اور اس نام کا مطلب انسان سمجھے کہ اس نام کا پاور کیا ہے. اب ارشاد گرامی ہو رہا ہے پروردگار کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اچھا، کچھ بیان کرنے سے پہلے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں. دیکھیں اس آیت میں بے شک علی سے مراد اللہ ہے. غور کریے گا. اس آیت الکرسی میں علی سے مراد اللہ ہے. اور ہم نے شروع میں کہا کہ یہ نام اللہ کا ہے. اللہ نے اپنے بندے علی کو دیا ہے اپنا نام، جناب امیر کو دیا ہے اپنا نام. اب ارشاد گرامی ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا. کیا معنی ہے یعودو کا؟ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں. الف واو دال اس کا حروف اصلیہ ہے. جب آپ لغت میں اس کا معنی دیکھیں گے، جو مضارع غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس آیت میں وَلَا يَؤُودُهُ، تو اس کا معنی کیا ہے؟ تفسیر میں جا کر دیکھیے، چاہے لغات میں جا کر دیکھیے، سب کے ہاں ایک ہی معنی دکھائی دیتا ہے. دو چار معنی میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. پہلا معنی ابدا کا، یعودہ کا جو عرض کیا گیا وہ یہ کہ اپنی رہگزر سے ٹیڑھا ہو جانا، اپنی منزل سے بھٹک جانا. دوسرا معنی اس کا یہ لکھا گیا لغات میں کہ تھک جانا. غور فرمائیے گا. تھک جانا، اپنے راستے سے ہٹ جانا، اپنی منزل سے ہٹ جانا، اپنی رہگزر سے ٹیڑھا ہو جانا، اپنے مقصد کو چھوڑ دینا. اور ان تمام جو معنی لکھے گئے ہیں، جو باتیں عرض کی گئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو شہرت جس معنی کو ملی ہے وہ یہ کہ وَلَا يَؤُودُهُ، جسے تھکا نہ سکے، حفظہما، تسنیہ کا صیغہ ضمیر تسنیہ کی آئی ہے، حفظہما یعنی زمین اور آسمان کی ذمہ داریاں جسے تھکا نہ سکے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ علی ہے، وہ عظیم ہے. غور فرمائیے گا. دیکھیے بعد میں اللہ نے علی اور عظیم کہا ہے، مؤخر ہے، مقدم نہیں ہے. چونکہ یہ باتیں اس لیے تاکہ بہت لوگ سن رہے ہوں گے اور یہ بات بعد میں جو آئے گی مقدم و مؤخر کی، وہ میں عرض کیے دیتا ہوں. غور فرمائیے گا. ٹھیک ہے مؤخر ہے علی، لیکن اللہ نے اپنی ایک صفت بیان کی جسے زمین اور آسمان تھکا نہ سکے، جس کی ذمہ داری اسے تھکا نہ سکے. ایسا ہوتا ہے علی، ایسا ہوتا ہے عظیم. غور فرمائیے گا. یعنی اللہ نے ایک صفت بتائی کہ لفظ علی جس ذات پر صدق آئے گا، جس ذات پر بولا جائے گا، جس ذات کے لیے کہا جائے گا، اس کی صفت میں ایک صفت یہ ہے کہ اسے اس کی ذمہ داریاں تھکا نہیں سکتی ہیں. غور فرمائیے گا. اس کی ذمہ داریاں اسے تھکا نہیں سکتی ہیں. اب ایک جملہ، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں سارے عالم اسلام سے سننے والوں سے، کیا صرف اللہ نے اپنا نام جناب امیر کو دیا ہے، یا اس نام میں چھپے ہوئے وہ تمام صفات جو اللہ کے اختیار میں ہیں وہ بھی اللہ نے جناب امیر کے حوالے کیے ہیں؟ غور فرمائیں. کیا صرف نام دیا یا نام کے صفات بھی دیے ہیں؟ اب آیت کہتی ہے جسے زمین اور آسمان کی ذمہ داریاں تھکا نہ سکے اسے علی کہتے ہیں. خدا کی قسم اللہ نے اپنے بندے علی کو یہ نام سونپا، اور ہم نے ساری زندگی جناب امیر کی 63 برس کی زندگی میں دیکھا، دوست دشمنوں نے بھی نہیں لکھا. غور فرمائیے گا. کیا نہیں لکھا؟ جناب کم و بیش جناب امیر نے 86 جنگیں لڑی ہیں. کسی ایک جنگ میں کسی ایک کا فقرہ دکھائے کہ جناب امیر نے کبھی اللہ کے نبی سے کہا ہو یا نبی اللہ میں تھک گیا، یا نبی اللہ میں تھک گیا، کسی اور کو بھیج دے، کسی اور کو بھیج دے، یا نبی اللہ میں تھک گیا. نہیں میرے عزیزوں، بلکہ ایک جنگ ہے جنگ خیبر،
جس میں جناب امیر کو نہیں جانا چاہیے تھا. ایک بہانہ تو تھا نا, آنکھ میں درد تھا, آشوب چشم تھا, لیکن نہیں, رسول نے آواز دی. جناب امیر اپنا آشوب چشم بھول گئے. کیوں؟ رسول آواز دے رہا ہے. تو 86 جنگوں میں کبھی بھی اللہ سے کہا ہوتا, کبھی اللہ کے نبی سے کہا ہوتا یا رسول اللہ میں تھک گیا. دیکھیے ایک بات اور کہوں گا, زندگی کی بات جانے دیجئے. بڑے سے بڑا سورما ہو, زندگی میں نہ تھکے, لیکن موت اسے تھکا دیتی ہے. موت کا خوف جب اس پہ طاری ہوتا ہے تو اس کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار آ جاتے ہیں. غور فرمائیے گا. موت بڑے بڑے سورما کو تھکا دیتی ہے, لیکن خدا کی قسم کائنات میں واحد ذات ہے میرے مولا علی کی کہ جب سر پر ضربت لگی تو یہ نہیں کہا کہ علی دنیا سے تھکا ہوا جا رہا ہے, بلکہ اعلان کیا علی دنیا سے کامیاب جا رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جس پر تھکاوٹ کے اثرات, جس پہ زمین و زمان اپنا اثر نہ دکھا سکیں, اسے علی کہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں, اسے علی کہتے ہیں. ایک بات مجھے اور واضح کرنی ہے جو ضروری ہے, اور بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے, وہ بھی میں آپ کی بارگاہ میں عرض کروں گا. دیکھیں, اس نام کو لینے میں, اس نام کے حوالے سے پہلے غیروں کو بہت تکلیف ہوتی تھی, اب تو اپنوں کو بھی تکلیف ہونے لگی ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ہاں, اب اپنوں کو بھی تکلیف ہونے لگی ہے. تو میں اپنوں کو کیا جواب دوں؟ غیروں کو جواب دوں گا, یا علی یا علی یا علی. غور فرما رہے ہیں آپ؟ جناب امیر کا تذکرہ ہو یا 12 اماموں میں 14 معصومین میں کسی بھی علی کا تذکرہ ہو, نام علی آ جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں کہ منافقین کے چہرے مرجھا جاتے ہیں, مومنین کے چہرے شاداب ہو جاتے ہیں. غور فرما رہے ہیں. تو یہ بھی ایک سوال بار بار آ رہا ہے کہ یا علی ہر ایک مقام پر آپ کرتے ہیں, کیا دلیل ہے آپ کے پاس قرآن سے جناب امیر کو بلانے کی, جناب امیر سے مدد مانگنے کی, اور مولا علی علیہ السلام کو اپنی مصیبتوں میں پکارنے کی؟ غور فرمائیے. حالانکہ دشمن جب دلیل پیش کرتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ صاحب غیر اللہ سے مدد نہیں مانگ سکتے, غیر اللہ سے آپ ان کو نہیں بلا سکتے, غیر اللہ کو آواز نہیں دے سکتے, اور اس کی دلیل پر مشہور آیت پیش کرتا ہے سورہ حمد کی. وہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. غور فرما رہے ہیں آپ؟ یہی کہتا ہے کہ ہم تیری عبادت صرف اور صرف, چونکہ ایاک آیا ہے تو حصر کا فائدہ دیتا ہے, صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے تیری مدد چاہتے ہیں. غور فرمائیے. ہر ایک مسلح کا عالم, ہر ایک فرقے کا عالم یہی ترجمہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے تیری مدد چاہتے ہیں. اور یہی آیت ہے دشمنوں کی زباں پر کہ جو ہماری جانب دلیل بنا کر بھیجی جاتی ہے کہ اگر آپ کو مدد مانگنی ہے تو نام علی سے مدد نہ مانگیے, ہاں, اس نام کے ذریعے سے نہ مانگیے, اللہ سے مدد مانگیے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اور اسی آیت کو دلیل بناتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ صاحب کہ مدد کے حوالے سے قرآن میں اور بھی لفظیں آئی ہیں. جیسے آپ نے سنا ہے کہ قرآن کی آیت آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی دعا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میرے پروردگار, لفظ نصیرہ آیا ہے, مددگار مانگا ہے. غور فرمائیے گا, مددگار. تو یہاں پہ نصیرہ کا لفظ آیا ہے, یعنی نصرت کا معنی بھی مدد کے ہیں. اور خود لفظ مدد جو ہے وہ اردو کا لفظ تو ہے ہی نہیں, یہ بھی عربی ہے. غور کریے گا. لیکن چونکہ اردو میں رائج ہوا تو یہی ایک جملہ ہر ایک مقام پہ ترجمے پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور تجھ سے تیری مدد مانگتے ہیں. اب دیکھیے یہ چونکہ ادبی بحث ہے اور خصوصی بحث ہے, انشاءاللہ جواب پہنچے گا. غور کریے گا. اسی آیت میں راز چھپا ہوا ہے. یہی آیت جواب دے گی مخالفین یا علی کو. یا علی کہنے والے, یا علی کہنے پر جو مخالفت کر رہے ہیں, چاہے وہ مقصرین ہو یا منافقین ہو, کوئی بھی ہو, کسی طبقے کا ہو,
یہی آیت ان کے منہ پر جواب مارے گی. کیا ہے آیت؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہاں، اب جو لوگ ادب سے واقف ہیں، عربی ادب سے، وہ اس بات کی تائید کریں گے. چلیے صاحب، آپ پہلا فقرہ جانے دیے، تیری عبادت کرتے ہیں. دوسرا فقرہ کیا ہے؟ تیری ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھ سے تیری مدد چاہتے ہیں. تو کم سے کم عربی ادب جو جانتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ نستعین کا لفظ اللہ نے استعمال کیا. نستعین متکلم مال غیر، مضارع کا متکلم مال غیر 14 نمبر کا صیغہ ہے. میرے برادران بیٹھے ہیں تائید، متکلم مال غیر کا صیغہ ہے، 14 نمبر کا صیغہ. غور فرمائیے گا. یہ کس باب سے آیا ہے آپ سب جانتے ہیں. ثلاثی مزید کے ابواب میں ایک باب ہے جس کا نام ہے باب استفعال. باب استفعال، وہاں سے یہ متکلم مال غیر کا صیغہ بنا نستعینو. اب اگر صحیح ترجمہ چاہتا ہے سماج، صحیح ترجمہ چاہتے ہیں لوگ، تو پھر اس کا آپریشن کرنا ضروری ہے. نستعینو کا آپریشن ضروری ہے. یعنی صاحب کیسے آپریشن کریں گے؟ ہم نے کہا اگر صحیح اعتبار کا صحیح معنی آپ کو طلب ہے، صحیح معنی نکالنے کی، تو پھر اس کا حروف اصلیہ نکالو. بھائی نستعینو کا حروف اصلیہ کیا ہے؟ حروف اصلیہ نکالنے کے لیے ثلاثی مزید کے ابواب سے نکل کر پھر ثلاثی مجرد کے باب میں چلنا ہوگا. پھر آپ کو مجرد، پھر آپ کو مصدر کی جانب نگاہ کرنا ہوگا. تو نستعینو کا حروف اصلیہ کیا ہے؟ آپ بہتر جانتے ہیں. عین، واو، نون، یہ 3 حرف ہیں جو نستعینو کے حروف اصلیہ بنتے ہیں. عین، واو، نون، اس کا مجموعہ کیا بنے گا؟ کہ صاحب اون بنے گا. اون کا معنی کیا کرتے ہیں اردو زبان میں؟ مدد. غور فرمائیے گا. اون، عین، واو، نون نستعینوں کا حروف اصلیہ ہے. تو جب پتہ چل گیا تو اب ترجمہ اس حوالے سے نہیں ہوگا. اب ترجمہ اس حوالے سے کیا جائے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے تیری اون چاہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ؟ عبادت تیری کرتے ہیں پروردگار اور تجھ سے تیری اون چاہتے ہیں. جب مسلمان اس ترجمے تک پہنچ جائے گا کہ تیری عبادت اور تجھ سے تیری اون چاہتے ہیں، تو جو حق پسند مسلمان ہے، جسے جستجو کرنا پسند ہے، جسے حق کی راہ میں تلاش کرنا پسند ہے، پھر وہ راستے پر نکلے گا، تلاش کرنا شروع کرے گا کہ بھائی اللہ کی عبادت اور اللہ سے اس کی اون چاہتے ہیں. تو اسے اس پر لازم آتا ہے، اس پر واجب آتا ہے کہ جا کر پورے عالم اسلام میں اللہ کی اون تلاش کرے کہ اللہ کی اون ہے کہاں، اللہ کی اون کہتے کسے ہیں، اللہ کی اون ملے گی کہاں. اب جب سارا عالم اسلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے تو پھر ہم گزارش کریں گے کہ پھر امام بارگاہ کے دروازے پہ آ جانا، فرش عزا پہ آ کے بیٹھ جانا. مکتب جعفریہ کا ایک چھوٹا سا طالب علم تمہیں اللہ کی اون کا پتہ بتا دے گا. اور صرف یہی نہیں، یہاں سے تمہیں لے کر خیبر کے میدان تک جائے گا. اللہ اکبر. خیبر کے میدان تک جائے گا جہاں اللہ کے حکم سے اون کا اعلان ہوگا. کہیں گے صاحب اللہ کی اون خیبر کے میدان میں کہاں سے ملے گی؟ ہم نے کہا پڑھیے ناد علی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناد علی مظہر العجائب تجد عون لکا. اللہ اکبر. اور فرمایا آپ اے میرے حبیب، ماشاء اللہ. ناد علی مظہر العجائب تجد ہو. اون اور لکا دونوں الگ ہے. لکا ضمیر ہے، نبی سے خطاب کر رہا ہے اللہ. اون، اے میرے حبیب پکاریے علی کو جو عجائب و غرائب کا مظہر ہے. تجد ہو، یقیناً آپ اسے پائیں گے. کیا پائیں گے؟ اون لکا، اپنی اون اللہ کی جانب سے اپنا مددگار پائیں گے. غور فرما رہے ہیں؟
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خیبر کے میدان میں اللہ نے نستعینوں کا ترجمہ کر دیا. اللہ اکبر. خیبر کے میدان میں نستعینوں کا ترجمہ کر دیا. اب ہمیں سمجھ میں آیا کہ منافقین خیبر کا تذکرہ سننا کیوں نہیں چاہتے. غور فرما رہے آپ. منافقین مقصرین خیبر کا تذکرہ سننا کیوں نہیں چاہتے؟ اس لیے کہ صرف خیبر میں علم کا تذکرہ نہیں ہے، قدم قدم پر حیدر کرار کا تذکرہ ہے. قدم قدم پر حیدر کرار کا تذکرہ ہے، قدم قدم پر. اور پھر میں ایک بات اس سے آگے بڑھانا چاہوں گا. دیکھیں ایک کنفیوژن ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے، اور اکثر مقامات پر لوگ اپنی زبان سے کہہ دے رہے ہیں. ایک حدیث آپ نے سنی ہے کہ حدیث ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد. ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخر والا بھی محمد. سرکار چاہتے تو یہیں خاموش ہو جاتے، آخر کہہ کے خاموش ہو جاتے. اگر خاموش ہو جاتے تو یہ بات آخر والی آخر پر رک جاتی. غور فرمائیے گا. لیکن ایک لفظ کا اضافہ سرکار نے کیا، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. اچھا بہت ہی اعلانیہ طور پر ممبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب کہ رسول نے صرف یہ کہا ہے کہ صاحب سے 12 امام محمد ہیں، 14 معصومین محمد ہیں. اچھا یہ بھی بات زبان سے نکل جاتی ہے، ہم 14 کے 14 محمد ہیں. 14 کا محمد کا اقرار تو کرتا ہے، لیکن جب بات بی بی سیدہ کی آتی ہے تو پھر ان کا شمار محمدوں میں نہیں کرتا. غور فرما رہے ہیں آپ، غور طلب بات ہے بھائی. جب آپ کہتے ہیں 14 کے 14 محمد، تو پھر شہزادی کونین کو محمدوں کی فہرست سے ہٹایا کیوں جا رہا ہے؟ ہاں، اس کا مطلب یہ کہ نبی کی بیٹی بھی محمد ہے. غور فرمائیے گا. ہر اس صفات، ہر اس کمال اور ہر ایک خاصیت اور خصوصیت میں جیسے اللہ کا نبی ہے ویسے ہی بنت رسول بھی ہے. غور فرمائیے. ابھی یہاں بحث نہیں ہے، بحث لفظ کلنا پہ ہے. اکثر آپ سنتے ہوں گے کہ اکثر بات ہوتی ہے اور تقریر میں مجلس میں لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب کہ دیکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں تھی، لیکن آپ کے کارنامے کتنے بلند ہیں. مولا عباس علیہ السلام معصوم نہیں تھے، لیکن آپ کے کارنامے کتنے بلند ہیں. غور فرمائیے. جناب علی اکبر، جناب قاسم علیہ السلام، آپ سب کے عصمت پر گفتگو لوگ کرتے ہیں اور بڑے فخریہ کہتے ہیں، معصوم نہ ہونے کے بعد بھی معصوم جیسا عمل. پھر میں ان تمام لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے کہ معصوم نہیں تھے اور معصومانہ عمل انجام دیا، اس فتوے کو دینے کا ادھیکار آپ کو کس نے دیا ہے؟ غور فرمائیے. کوئی نص سے معصوم، کسی امام یا کسی معصوم کی کوئی روایت، کوئی حدیث دکھائیں آپ کہ کسی امام نے یہ کہا ہو کہ غیر معصوم ہو کر انہوں نے معصوم والا عمل انجام دیا. کوئی نہیں دکھا سکتا. بلکہ یہ جو لفظ کلنا محمد ہے، غور فرمائیے گا، کلنا محمد، اگر حدیث یہاں رک جاتی وآخرنا محمد تو یہ آخر کا لفظ آخر پر رک جاتا. لیکن کہا کلنا محمد، یہ اشارہ ہے کہ دنیا سمجھے کہ صرف ہم 14 محمد نہیں ہیں، ہماری نسل میں آنے والے یہ بلا فضل شہزادے بھی محمد ہیں. ہائے ہائے ہائے، یہ بلا فضل شہزادے بھی محمد ہیں. اب لہذا معصوم اور غیر معصوم کی بحث کرنے سے پہلے بس اتنا ذہن میں رکھ لینا کہ مولا عباس بھی محمد، حضرت علی اکبر بھی محمد ہیں، جناب قاسم بھی محمد ہیں. اور خدا کی قسم اگر یہ محمد نہ ہوتے تو امام حسین علی مقام کا یہ جملہ نہ ہوتا کہ جب میں اپنے نانا کی زیارت کا مشتاق ہوتا ہوں تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں. اور پھر جب رخصت کرنے لگے تو پھر امام نے فرمایا کہ گواہ رہنا، اب میں اسے مقتل میں بھیج رہا ہوں جو صرف صورت میں نہیں بلکہ سیرت و گفتار میں بھی میرے نانا جیسا ہے. ہائے ہائے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد.
عباس یا 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 عباس غور فرما رہے ہیں. اچھا بہت ساری دلیلیں برادران نے دی ہیں, میں اس سے گریز کرتا ہوا گفتگو قافلہ آگے بڑھاتا ہوں. آپ دیکھیں کہ اچھا ایک بات آ گئی ہے تو کہہ دوں. اچھا جو لوگ اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ معصومہ نہیں ہے, فلاں معصوم نہیں ہے, وہ بھی برجستہ جب قم جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے تو امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ جو قم المقدسہ میں دفن ہے, شہزادی کا روضہ علی شان روضہ ہے, کوئی ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا کہ ہم بی بی فاطمہ بنت امام موسیٰ کاظم کے روضے پہ آئے ہیں, بلکہ سب کہتے ہیں ہم معصومہ قم کے روضے پہ آئے ہیں. غور فرما رہے ہیں, معصومہ قم. اچھا یہ معصومہ قم کا لقب انسان گنہگار انسانوں کی طرف سے نہیں آیا ہے, ہاں وہ اہل بیت علیہ السلام کی آرام گاہ اسے قرار دیا گیا ہے, کریمہ اہل بیت قرار دیا گیا ہے, معصومہ قم کہا گیا ہے. یہ ساری سند کسی گنہگار زبان سے نہیں ہے بلکہ عصمتی زبان سے یہ سند ملی ہے شہزادی معصومہ قم کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نے جب سند دی ہے معصومہ قم کے ہونے کی تو یہ نص ہمارے سامنے موجود ہے. اور پھر ایسی شہزادی کے بارے میں زبان کھل رہی ہے جس کو وقت کا امام کہہ رہا ہے انت عالمۃ غیر معلمہ. ایسی شہزادی کے بارے میں زبان کھل رہی ہے, ایسی شہزادی کے بارے میں زبان کھل رہی ہے کہ جس شہزادی سے قدم قدم پر امامت مشورے لے رہی ہو. غور فرما رہے ہیں. اچھا صاحب کربلا تک آ گئے, اگر اجازت دے تو یہ فقرہ کہہ دوں. اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں, دیکھیں یہاں تک آ گیا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں, ورنہ بہت دور سے مجھے آنا ہوتا, میری بہت ساری باتیں چھوڑنی پڑتی اور یہاں شاید نہ آتا, لیکن کربلا آ گیا ہوں تو ایک فقرہ کہوں گا. دیکھیں کربلا, جب بھی ہمارے ہاں کربلا کے عنوان سے کوئی نکتہ یا کوئی اچھی بات پڑھی جاتی ہے تو اکثر ادھورا پن اس میں رہ جاتا ہے. میں آپ تمامی حضرات کی اجازت سے اسے مکمل کرنا چاہتا ہوں, شاید مکمل ہو جائے, کوئی دعویٰ نہیں ہے, ہو سکتا ہے کوئی کمی بھی رہے, لیکن ایک جملہ ہے. جب ہمارے ہاں کربلا کی افادیت بیان ہوتی ہے, کربلا کا فائدہ بیان ہوتا ہے, تو لوگ بہت ہی بلند لہجے میں کہتے ہیں, اور غیروں کا سوال بھی ہوتا ہے صاحب کربلا سے فائدہ کیا ہے, کیا فائدہ آپ کو کربلا دے رہی ہے, کیا درس دیا ہے کربلا نے آپ کو, کیا فائدہ دے دیا. تو پھر ہماری جماعت سے بہت سے لوگوں نے جواب دیا, بہترین جواب ہے, میں اسے دہرا کر لیکن اس قافلے کو گفتگو جواب کے قافلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. جو سب نے جواب دیا ہے وہ اتنا یہی کہہ کے رک گئے کہ صاحب دشمن پوچھتے کربلا کا فائدہ کیا ہے, کربلا واقع ہوئی اس کا فائدہ کیا پہنچا, قیامت تک کیا پہنچے گا یا پہنچ رہا ہے. تو سب نے کہا, میں بھی کہہ رہا ہوں اسے ایک جملے کو, کہ بھائی کربلا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کربلا کے بعد اب کسی میں اتنی جسارت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے. یہ جملہ آپ سب نے پڑھا بھی ہے, آپ سب نے سنا بھی ہے. کہنے صاحب کربلا کا فائدہ یہ ہے, کربلا کا فائدہ یہ ہے کہ اب کوئی جمعہ بدھ کو نہیں پڑھا سکتا. دیکھیے یہ تو فائدوں میں ایک فائدہ ہو سکتا ہے لیکن مکمل جواب نہیں ہے, غور فرمائیے گا. پھر مکمل جواب کیا بنے گا. دیکھیے کربلا کا سب سے بڑا اثر شاید, اور اس کے آگے بھی کچھ ہو سکتا ہے, کربلا کا صرف فائدہ یہ نہیں ہے کہ جمعہ کی نماز بدھ کو نہیں ہو سکتی. کربلا کا سب سے بڑا اثر جو سماج پر پڑا ہے, کربلا نہ اپنوں کو اجازت دیتی ہے حد سے تجاوز کرنے کی, نہ غیروں کو اجازت دیتی ہے حد سے تجاوز کرنے کی. غور فرمائیے, کربلا کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ کربلا نہ غیروں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ حدود سے آگے بڑھ جائے, نہ کربلا اپنوں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ حدود سے آگے بڑھ جائے.
اگر کربلا نے جمعہ کی نماز بدھ پڑھانے والوں کو اجازت نہیں دی کہ وہ جمعہ کی نماز بدھ کو پڑھائیں، تو پھر وہی کربلا اپنوں کو یہ بھی اجازت نہیں دیتی کہ حجت خدا کے ہوتے ہوئے کسی غیر معصوم کو حجت خدا کہہ دیا جائے۔ کربلا اجازت نہیں دیتی۔ اگر کربلا کا فائدہ یہ ہے کہ کربلا نے ہمیں یہ دیا ہے کہ کربلا کا اثر یہ ہے کہ جمعہ کی نماز بدھ کو نہیں ہو سکتی، تو صرف غیروں کو پرمیشن نہیں دیتی تجاوز کرنے کی، اپنوں کو بھی پرمیشن نہیں دیتی کربلا کہ وہ حدود سے تجاوز کر جائیں۔ کسی غیر معصوم کو حجت خدا آپ نہیں کہہ سکتے، کسی غیر معصوم کو آپ خلیفہ نہیں کہہ سکتے، کسی غیر امام کو آپ مطلقاً امام نہیں کہہ سکتے۔ غور فرما رہے آپ؟ تو کربلا اگر غیروں کو روکتی ہے تو پھر اپنوں کو بھی روکتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ بات آگئی تو میں نے عرض کر دی۔ بات علی پر چل رہی ہے، نام جناب امیر پر چل رہی ہے، پاکیزہ اور مقدس نام پہ چل رہی ہے، اور جس امام کے حوالے سے یہ مجلس ہے اس امام کا بھی نام علی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو فضیلتیں اپنے سے قریب ہونے والوں کو فضیلتیں دیتا ہے۔ انہیں ضرورت نہیں ہے فضیلت کی کہ یہ کسی سے قریب ہوں تو فضیلت ملے، بلکہ جو ان سے قریب ہوگا وہ بافضیلت ہو جائے گا۔ اور اس کی تاریخی دلیل بھی ہے کہ کچھ گنہگاروں نے اپنے آپ کو فضیلت والا ثابت کرنے کے لیے معصوم کے پاس، معصوم کے بغل میں، معصوم کے آس پاس اپنی قبریں بنوانی چاہیے، اور بنانے میں کامیاب بھی ہو گئے، رسول اللہ کے پہلو میں دفن بھی ہو گئے۔ ان کی نیت یہ تھی چاہنے والوں کی، دفن کرنے والوں کی، کہ رسول کی نسبت سے انہیں عزت مل جائے۔ غور فرمائیے گا۔ لیکن اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ یہ چکر، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ یہ انہیں کسی بڑے کے ساتھ دفن کیا جائے تو انہیں شہرت ملے۔ غور کریے گا صاحب، نہیں، جو ان کے پہلو میں دفن ہو جائے اسے عزت مل جاتی ہے۔ بس یہ ہے کہ عزت کے لائق ہونا چاہیے، عزت ظرف ہونا چاہیے، عزت کا مستحق ہونا چاہیے، عزت لینے والا ہونا چاہیے۔ بے غیرتوں کو معصومین کے دائیں بائیں دفن کر دینے سے انہیں عزت نصیب نہیں ہوگی، غداروں کو دفن کر دینے سے عزت محسوس نہیں ہوگی، عزت حاصل نہیں ہوگی۔ لیکن یہ جہاں بھی چلے جائیں اسے گلزار بنا دیتے ہیں۔ بلکہ ایک جملہ اور کہوں کہ اگر ان کے پہلو میں اگر مقدس ہستیاں بھی، بڑی بڑی ہستیاں بھی دفن ہو جائیں تو ان کی شہرت غائب ہو جاتی ہے۔ آپ کہیں گے دلیل؟ تو آپ کبھی بھی نجف جائیے، آپ جاتے ہیں، جناب امیر کے پہلو میں کن کن لوگوں کی قبریں ہیں؟ کہا صاحب حضرت آدم علیہ السلام کی قبر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قبر ہے۔ کیا کبھی کسی زائر سے آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ کے جائے کہ میں حضرت آدم کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، میں حضرت نوح کی زیارت کرنے جا رہا ہوں؟ نہیں، اس کی زبان پہ، زائر کی زبان پہ بس ایک ہی جملہ ہوتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اچھا، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، اس میں بھی حدیث رسول کا، حدیث رسالت کا ایک راز چھپا ہوا ہے۔ اگر کوئی جناب امیر کا نام لے کر نجف جائے کہ میں مولا علی کی زیارت کرنے جا رہا ہوں، غور فرمائیے گا، تو اس میں توہین حضرت آدم نہیں ہے، توہین حضرت نوح بھی نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ 1,24,000 انبیاء کو ان کے صفات کے ساتھ اگر کوئی دیکھنا چاہے، ان کی زیارت کرنا چاہے، تو صرف اور صرف میرے بھائی علی اپنا ابی طالب کا چہرہ دیکھ لے، صرف مولا علی کی زیارت کر لے، اسے 1,24,000 نبیوں کی زیارت ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب میں قافلہ موڑنا چاہتا ہوں، چلیے صاحب، اس علی کی خدمت میں جو اپنے زمانے کا 8واں علی ہے، 8ویں امام کی بارگاہ میں آپ دیکھیں کہ اللہ نے نام جو دیا ہے وہ صرف نام نہیں بلکہ صفات کے ساتھ نام دیا ہے، چاہے پہلے علی کو دیا ہو، چاہے 8ویں علی کو دیا ہو،
غور کریے گا کیسے صفات. تو قرآن کریم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کائنات قرآن کریم میں، تو ہمیں اور آپ کو ایک نبی دکھائی دیں گے جن کا نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہیں قرآن مسیح بھی کہہ رہا ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ مسیح کا معنی بادشاہ کے ہیں، مسیح کا معنی حاکم کے بھی ہیں، اور جو لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے مسیحا کے حاجت روائی کرنے والا، نجات دینے والا، اس معنی میں بھی ہے. بس میں چھوٹی سی بات کر کے بات تمام کروں گا. غور کریے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا بیان یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ نے پاور دے رکھا تھا، بڑی قوت اور بڑی طاقت دے رکھی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، وہ بیماروں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. انہی کارناموں میں، انہی معجزات میں ایک معجزہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو یہ دیا تھا کہ وہ مٹی لاتے تھے اور اسے گونتے تھے، اکیلے بند کمرے میں نہیں، بلکہ جب آپ تفسیر دیکھیں گے تو قوم کے سامنے مٹی لاتے تھے اور قوم کے سامنے اسے گونتے بھی تھے اور اس مٹی سے پرندہ بناتے تھے. غور کریے گا، اور پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکتے تھے اور اسے اڑا دیتے تھے. مٹی لاتے ہوئے بھی قوم دیکھتی تھی، گونتے ہوئے بھی قوم دیکھتی تھی، اور اسے پرندہ بناتے ہوئے بھی اور اس میں روح ڈال کر اڑاتے ہوئے بھی دیکھتی تھی. اور ہر عمل پر قوم سبحان اللہ واہ واہ کرتی تھی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کے قصیدے پڑھتی تھی، کیا اختیار ہے، کیا پاور ہے، ہاں بہت قصیدے اور تعریفیں کرتی تھی. لیکن انہی میں سے ایک دن ایسا آیا کہ انہی میں سے ایک نے حضرت عیسیٰ سے بڑا عجیب سوال کر لیا. کہنے لگا اے عیسیٰ ابن مریم، اے بی بی مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ، ہم نے آپ کو مٹی لاتے ہوئے بھی دیکھا، پرندہ بناتے ہوئے بھی دیکھا اور اڑاتے ہوئے بھی دیکھا. غور فرمائیے گا. ان جملوں کے کہنے سے پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. مجھے بتائیں کہ نبوت بڑا عہدہ ہے یا امامت بڑا عہدہ ہے؟ ہاں، نبوت بڑا عہدہ یا امامت بڑا عہدہ؟ اچھا، یہ جملے جب کہے جاتے ہیں تو بہت سارے کچھ فہم ایسے بھی ہوتے ہیں جو رسول خدا سے جوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے رسول خدا کو چھوڑا. نہیں، ہمارا رسول تمام رسولوں کا امام ہے. ہمارا رسول تمام اماموں کا بھی امام ہے، تمام اماموں کا بھی رسول ہے. سرکار کی ذات سے بڑی کسی کی ذات نہیں. لیکن میں نبوت کی بات کر رہا ہوں. غور فرمائیے گا، نبوت بڑا عہدہ ہے یا امامت؟ اب اگر کوئی کہے کہ نبوت بڑا عہدہ ہے تو پھر اسے قرآن کی دلیل کے سامنے اپنی دلیل رکھنی ہوگی. اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انی جاعلک للناس اماما. اے ابراہیم، ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں. غور فرمائیے گا بھائی، جب آپ کسی کو کوئی منصب دیتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، فرض کیجئے کہ ایک پی ایچ ڈی کیا ہوا پڑھا لکھا انسان جب کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے تو پہلے اسے لیکچرر کی پوسٹ ملتی ہے، پھر اس کے بعد ترقی ہو تو پروفیسر بن جاتا ہے، اور ترقی ہو تو کسی شعبے کا صدر بنا دیا جاتا ہے، اور ترقی ہو تو اسے اس یونیورسٹی کا ڈین بنا دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا عہدہ، اس سے بڑا عہدہ، اس سے بڑا عہدہ، اب سب سے بڑا عہدہ. تو اس نیچے کے حصے سے، پستی سے بلندی تر کی جانب جانے کو کہتے ہیں پرموشن. غور فرمائیے گا، پرموشن کہتے ہیں. لیکن چلیے بات مسئلہ دوسری جانب سے شروع کیا جائے. ڈین ہو اسے شعبے کا صدر بنا دیجئے، شعبے کا صدر ہو اسے پروفیسر بنا دیجئے، پروفیسر ہو اسے لیکچرر بنا دیجئے، لیکچرار بنا دیجئے. تو اب آپ مجھے بتائیں اس کا پرموشن ہوا یا ڈیموشن؟ کہیں گے صاحب اب ڈیموشن ہو رہا ہے. پرموشن جب ہوگا کہ جب چھوٹے عہدے سے بڑا عہدہ دیا جائے. اب قرآن کہہ رہا ہے انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم کے پاس نبوت کا ڈپارٹمنٹ پہلے سے موجود تھا. غور فرمائیے گا، نبوت کا ڈپارٹمنٹ پہلے سے موجود تھا نا. تو نبوت ہونے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں امام بنانے والے ہیں. اللہ اکبر. اگر امامت نبوت سے چھوٹا عہدہ ہے تو پھر حضرت ابراہیم کا پرموشن نہیں ڈیموشن ہو جائے گا. اور اللہ اپنے نبی کا مقام بڑھانا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ نے پہلے نبی بنایا، بعد میں امامت سونپی ہے. تو اس کا مطلب امامت بڑا عہدہ ہے. حضرت عیسیٰ کیا ہے؟ نبی ہیں. اور پاور کتنا ہے؟
مٹی سے پرندہ بنا کے اڑا دیتے ہیں. اب قوم وہی قوم جو اڑتے ہوئے دیکھ رہی تھی, بناتے ہوئے دیکھ رہی تھی, وہ کہہ رہی کہ حضور آپ نے اڑا تو دیا, کیا ممکن ہے کہ اس اڑائے ہوئے پرندے کو آپ واپس بلائیں اور اس پرندے کو آپ اپنی اصلی حالت میں پلٹا دیں؟ غور فرمائیے گا, اصلی حالت میں پلٹا دیں یعنی اسے پھر سے مٹی بنا دیں. اب قرآن کی کہانی, قرآن کی زبانی, حضرت عیسیٰ نے حیرت زدہ آنکھوں سے انہیں دیکھا اور کہا نہیں, میں مٹی سے پرندہ بنا تو سکتا ہوں اور اس مٹی کے پرندے میں روح ڈال کر اسے اڑا تو سکتا ہوں, لیکن اس اڑے ہوئے اور گئے ہوئے پرندے کو پھر واپس بلا کر اسے اس کی اصلی حالت پر نہیں پلٹا سکتا, اسے پھر سے مٹی نہیں بنا سکتا. دیکھو امامت اور نبوت میں یہی تو فرق ہے. اللہ نے جسے امام بنا کر بھیجا ہے اس کا بھی اختیار دنیا دیکھے, اور جسے نبی بنا کر بھیجا ہے اس کا بھی اختیار دنیا دیکھے. عیسیٰ مادے سے بنا کر اڑا تو سکتے ہیں, اسے اس کی اصلی حالت میں پلٹا نہیں سکتے. لیکن ادھر 8ویں امام کا زمانہ آیا, اس 8ویں علی کو دنیا نے دیکھا کہ قالین پہ چھپے ہوئے شعر کو بلانا بھی جانتا ہے, واپس بھیجنا بھی جانتا ہے. اللہ اکبر. یا اللہ, اسے قالین تصویر سے بلانا بھی جانتا ہے اور اسی تصویر میں اس کی اصلی حالت پہ پلٹانا بھی جانتا ہے. ہاں لیکن فرق ہے تھوڑا سا بھائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ضرورت تھی مادے کی, ہائے ہائے ہائے, مٹی لے کر آئے تب پرندہ بنا, تب روح ڈالی, تب اڑایا. ہاں اب امامت اور نبوت کا امتیاز بھی دیکھیں. جہاں مادے کی محتاجگی ہو اسے نبی کہتے ہیں, جہاں مادے کی محتاجگی نہ ہو اسے امام کہتے ہیں. غور فرما رہے ہیں آپ, مادہ اگر ہوگا تو نبی پرندہ بنائیں گے, لیکن دنیا نے اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھا, امام نے تصویر سے بلایا ہے, تصویر سے بلایا ہے نا, اب بلایا بھی واپس بھی بھیج دیا. غور فرما رہے ہیں آپ, بلایا بھی واپس بھی بھیج دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کے اختیار بہت ہی زیادہ ہے. اللہ نے جو نبیوں کو اختیار دیا وہ الگ, جو اماموں کو اختیار دیا وہ الگ ہے. دیکھیے بات تو مکمل ہو گئی, لیکن ایک فقرے پر میں بات کرنا چاہوں گا. یہی امام کا زمانہ ہے, 8ویں امام کا زمانہ ہے, مخصوص تاریخ ہے, تو لہذا یہ فقرے کہنا ضروری ہے. یہ امام کا زمانہ ہے. اور لوگ یہاں بھی سوال کرتے ہیں, پہلے تو غیر کرتے تھے, قرآن میں دکھاؤ, حدیث میں دکھاؤ. اب یہ سارے حملے اپنوں کی جانب سے اپنوں پہ ہو رہے ہیں. تو لہٰذا ایک اپیل مومنین سے ہے, قوم کے لوگوں سے ہے کہ غیروں سے اتحاد کرنے سے پہلے اپنوں میں اتحاد ہونا چاہیے. ہاں, اور یہ فرضی اتحاد کے چکر میں لوگ اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ جن کو معصومین کی روایت اور معصومین کی حدیث میں لعنت کا مستحق بتایا گیا ہے, لوگ ان کی تعریف کر رہے ہیں. آپ ہندوستان سے لے کر پاکستان تک دیکھیے, کسی باغیہ کی تعریف ہو رہی ہے, ہاں ان باغیوں کی لعنت ہو رہی ہے, وہ فضیلت پڑھی جا رہی ہے کہ وہ فلاں صاحب دوسرے نمبر کے رہا, انہوں نے بڑا کام کیا, انہوں نے بڑا کام کیا. اور وہ زوجہ نبی تھیں, باغیہ تھیں, ان کی فضیلت لوگ بیان کر رہے ہیں. تو بھائی ایک جملہ تو کہنے کا ادھیکار اور حق ہے. اگر بنا میں اتحاد, ان کی تعریف کرنے کا شوق لوگوں کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں, معصومین نے اپنے کلام میں لعنت کا مستحق بنایا ہے, اگر ان کے ساتھ بطور اتحاد ان کی تعریف کا شوق پیدا ہو رہا ہے تو سب سے پہلا اتحاد یہ ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کے نام مولا علی کے نام پہ نہ رکھیے, اپنی بیٹیوں کے نام بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے نام پہ نہ رکھیے,
देखिए ये बेहतरीन इत्तिहाद का पहलू होगा कि अगर आप यकीनन उन लोगों से इत्तिहाद चाहते हैं जो निगाह मासूमीन और निगाह खुदा में बुरे हैं और लानत के मुस्तहिक हैं, तो फिर अपने बच्चों के नाम उन्हीं मकरूह और हराम नामों पे रखिए, हलाल नामों पे ना रखिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हमारा उमर पे, उमर पे, उस्मान पे, बेशुमार बेशुमार, आयशा पे, बकर पे, माविया पे, लानत बेशुमार लानत तमन्ना। हाँ, तो नाम में भी तो इत्तिहाद दिखना चाहिए। चलिए मैं अब बस बहुत कुछ पढ़ना था, मैं रोक देता हूँ। शहर जौनपुर में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस होने वाला था इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन के एतबार से। अल्लाह गरीक़ रहमत करे आयतुल्लाह महमूदुल हसन खां साहब को, उनकी रूह पर अपनी रहमत नादिल फरमाए। क़िबला बैठे हैं, बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस और बहुत बड़ी इज्तिमा होने वाला था, बड़ा इज्तिमा। तो उस जानिब से मुनाफिकीन के खैमे से कुछ लोग आए महमूदुल हसन खां साहब के बारगाह में। उनका साहब हम इत्तिहाद बैनुल मुस्लिमीन पर जलसा कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि आप शहर के इमाम जुमा हैं, बड़े आलिम दीन हैं, आप तशरीफ़ लाएं तो हमारे इत्तिहाद को तक़वियत मिलेगी। उनका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो कहा हुज़ूर आप आएंगे? उनका 2 शर्तें हैं, उन दोनों में से कोई एक शर्त आप तस्लीम कर लें तो हम आ भी जाएंगे और इत्तिहाद भी हो जाएगा। उनका साहब कैसी शर्त है आपकी? उनका पहली शर्त यह है कि अजान अली वलीउल्लाह वाली हमारी हो, नमाज तुम्हारी हो। अजान हमारी हो, नमाज तुम्हारी हो। उन्होंने कहा यह शर्त मंजूर नहीं है। कभी दूसरी शर्त मान लो, अजान तुम्हारी हो और नमाज हमारी हो। यह है बेहतरीन इत्तिहाद का पहलू। या तो अली वलीउल्लाह वाली अजान हमारी हो, नमाज तुम पढ़ाओ, या नमाज हम पढ़ाएं, अजान तुम्हारी हो। इसे इत्तिहाद कहते हैं। ये इत्तिहाद नहीं है कि हमेशा हमारा अम्मामा पीछे हो, उनकी पगड़ी आगे हो। नहीं, इसे इत्तिहाद नहीं कहते। ये कब तक चलेगा? ये इत्तिहाद नहीं है। कौम का हर आदमी सुन रहा है, सबसे मुझे जवाब चाहिए। आप बताएं ये कब तक होगा कि सकीफाई पगड़ी आगे हो? और फरमा रहे ये कब तक होगा कि सकीफाई पगड़ी आगे हो और गदीर से जुड़ा हुआ मामा पीछे हो? ये इत्तिहाद तो नहीं है, इसमें तो मजबूरी दिखाई दे रही। और फिर लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, गैर करते हैं, अपने नहीं। या बदान में अली वलीउल्लाह कहते हैं और कहते हैं कि नमाज में रसूल और आले रसूल पर सलवात न पढ़ी जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। तशहुद और सलाम के दरमियान अगर रसूल और आले रसूल पर सलवात न पढ़ी जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। बताइए आपके इमाम ने कहाँ ऐसा पढ़ा? आप अपने इमाम की नमाज दिखाइए। हम आपसे पूछते हैं, ये बताएं कि आपके लोगों ने हमारे इमाम को नमाज कब पढ़ाने दिया? एक 8वें इमाम जिसको मामून रशीद ने वली अहद बनाया और इजाजत दी कि आप नमाज पढ़ाएं, नमाज ईद है, ईद। तो इमाम तो निकले थे नमाज पढ़ाने के लिए ना, लेकिन वो आसार, वो अतवार जो इमाम के निकलने से थे, फौरन आकर मना कर दिया कि आप नमाज नहीं पढ़ाएंगे। अगर इमाम को नमाज पढ़ाने दिया गया होता तो दुनिया के सामने दिखाई दिया जाता कि इमाम नमाज कैसे पढ़ते हैं। तो सब सिर्फ खासुल खास लोगों के सामने ये अमल ना होता, फिर तो आवाम के सामने होता ना, अलल ऐलान होता। और फरमा रहे आप, लिहाजा ये गैरों की जानिब से सवाल है। अब दुआ करते हैं कि परवरदिगार अल्लाह और अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में हम सबको तौफीक दे कि सिरात मुस्तकीम पर हम थे, हम हैं और बाकी रहे। हमें तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हम जिस घराने में आए हैं, जिस मकाम पर हम अल्लाह ने हमें भेजा है, वहाँ है विलायत का सरचश्मा पहले से जारी और सारी था। चुनांचे मुझसे मेरे भाई ने कहा है कि पहले मैं शहज़ादी
چھوٹی شہزادی سلام اللہ علیہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے لیے کچھ فقرے پڑھوں اور پھر امام کا تابوت انشاءاللہ برآمد ہوگا۔ عزیزو، تعزیت کی شب ہے، پرسے کی شب ہے۔ خوشا نصیب ہیں وہ افراد کہ جن کو ان تاریخوں میں فرش عزا ملتی ہے، امام کا گھر ملتا ہے، پرسہ داری کرنے کے لیے وقت ملتا ہے۔ عزیزو، میں 2 جملے پڑھ کر پھر انشاءاللہ امام کی بارگاہ میں آؤں گا۔ دیکھیے، کربلا کے میدان میں جب امام حسین علی مقام مقتل میں گئے ہیں تو روایت میں ہے کہ امام حسین جانے سے پہلے آقا نے دعا کی تھی۔ زمین گرم پہ بیٹھ کر امام حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ سے ایک دعا کی تھی، میرے معبود 71 لاشیں حسین اٹھا چکے ہیں، میرے معبود اللہ نے تجھ سے کچھ مانگا، میں نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں، تیری بارگاہ میں ایک گزارش ہے۔ آواز آئی، اے میرے حسین کیا چاہتے ہو؟ میرے پروردگار بس گزارش اتنی سی ہے کہ جب تک میرا سر تن سے جدا نہ ہو جائے تب تک میری بیٹی سکینہ پر خواب طاری کر دے۔ روایت کہتی ہے کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہ خیمے میں آئیں اور خیمے میں آنا تھا کہ غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ جب امام حسین علی مقام کے سر و تن میں جدائی ہوئی ہے نا تو روایت کہتی ہے کہ مقتل کا بیان ہے کہ سر و تن کی جدائی ہونی تھی کہ فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، زمین کربلا کو زلزلے آنے لگے۔ جب زمین کربلا کو زلزلہ آیا، وہ جو غش کھا کے زمین پر گری ہوئی تھی، جناب سکینہ غش سے افاقہ ہوا۔ جیسے ہی غش سے افاقہ ہوا اٹھیں، فوراً کہتی پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ اے بھیا سجاد میرا بابا کہاں ہے؟ جناب زینب اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں، بی بی جناب سید سجاد اپنا سر جھکائے ہوئے ہیں۔ جناب سکینہ خیمے سے باہر نکلی۔ اب یہ روایت کے جملے ہیں کہ ایک یزید کا، دیکھو یہ بنو ہاشم کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ اپنے دشمنوں سے بھی ادب سے بات کرتے ہیں نا، سلیقے سے بات کرتے ہیں۔ روایت کہتی ہے جناب سکینہ خیمے سے باہر نکلی، یزید کا ایک سپاہی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ شہزادی فرماتی ہیں حل رأیت ابی یا شیخ، اے بزرگ کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اے سوار کیا تو نے میرے بابا کو دیکھا ہے؟ اس سوار نے جناب سکینہ سے ایک سوال کیا۔ بچی پہلا سوال تو یہ ہے کہ تو یہ بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ فرماتی ہے میرا نام سکینہ ہے۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ یہ بتاؤ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ جناب سکینہ کہتی میرے بابا کا نام حسین ہے۔ بابا کا نام لینا تھا کہ وہ ملعون گھوڑے سے نیچے اترا، جناب سکینہ کے رخسار پہ تماچے مارے۔ ماں جناب سکینہ تڑپ گئی، مقتل کا رخ کر کہتی ہے بابا تمہارا نام لینے سے اس ملعون نے میرے چہرے پر تماشا مارا۔ بابا سکینہ کو یقین ہو گیا کہ وہ یتیمہ ہو گئی ہے، بابا یقین ہو گیا کہ آپ مارے گئے۔ عزیزو، اب روایت کہتی ہے، بس ایک فقرے بات تمام کرتا ہوں، روایت کہتی ہے کہ اسیر ہو کر یہ قافلہ جب شام میں پہنچا ہے، جناب سکینہ تماچوں کی اذیت، پیاس کی شدت جب زندان شام میں آئیں تو دنوں میں ایک دن ایسا آیا کہ جب جناب سکینہ کی گریہ کرنے کی آواز پورے زندان میں گونج رہی تھی، زندان سے دربار تک پہنچ رہی تھی۔ ہاں عزیزو، یزید نے سپاہی بھیجا کہ دیکھو زندان میں کون رو رہا ہے۔ وہ واپس آیا اور آگے کہتا ہے کہ وہ وہی 3.5 برس 4 برس کی بچی ہے جسے حسین بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنے سینے پہ سلایا کرتے تھے۔ وہ گریہ کر رہی ہے۔ کیا گریہ کرنے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہ سید سجاد سے ہم نے پوچھا تو ان کے بھائی سید سجاد نے بتایا کہ میری بہن سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھ لیا ہے، اور جا کر یزید سے کہہ دے اگر ممکن ہو تو میرے بابا کا سر میری بہن کے آگے رکھ دے۔ یزید نے اجازت دی، آقا حسین کا سر
सर अक़दस जिंदान में आया। रवायत कहती है कि जनाब सैयद सज्जाद ने जनाब सकीना के सामने इमाम हुसैन का सर ला के रख दिया, सर ला के रख दिया, और सर रखने के बाद कुछ देर तक जनाब सकीना को देखते रहे। हाँ, कुछ देर के बाद कहते हैं, ए बहन सकीना, बाबा को याद कर रही थी ना? हाँ भैया, बाबा की याद आ रही है। इमाम सैयद सज्जाद कहते, सकीना फिर बाबा को अपनी आगोश में क्यों नहीं लेती? बाबा का सर तुम्हारे सामने रखा है। अजीजों अज़ादारों, क़यामत होने वाली है। जनाब सकीना ने जब ये सुना ना कि बाबा का सर सामने है, जनाब सकीना ने अपने हाथ का सहारा लिया, बाबा के सर पे अपना हाथ रखा, आवाज देकर कहती है, बाबा आने में बहुत देर कर दी बाबा, अब सकीना को आंखों से दिखाई नहीं देता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बाबा, अब आपकी बेटी की आंखों का नूर जा चुका है, अब आपकी बेटी की आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता। अल्लाहु अकबर। अजीजों, फिर रवायत कहती है जनाब सकीना अपना बैन कर रही थी, शहजादी ने अपना रुखसार अपने बाबा के रुखसार पे रख दिया। मेरा दिल ये कहता है कि शायद शहजादी ने अपना रुखसार अपने बाबा के रुखसार पर इसलिए रखा हो ताकि चाहती थी कि बाबा को अपने रुखसार की अजियत का एहसास करवाए। बाबा, बाबा महसूस करो आपकी बेटी सकीना के रुखसार पर। हाँ जनाब सकीना इस दुनिया से गुजर गई, आपकी शहादत वाक़ हो गई ना, फिर बाबा के चेहरे से अपना चेहरा उठा ना सकी। लेकिन अजीज़ों, हाँ, हज़ारों सितम जनाब सकीना पे हुए, लेकिन इमाम सैयद सज्जाद मौजूद थे, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा मौजूद थी, माँ मौजूद है, घर वाले तो मौजूद हैं ना, लेकिन हाय रे मेरा गरीब इमाम, हाय रे हमारा आठवां इमाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। रवायत कहती है आपके एक ख़ास सहाबी थे जिनका नाम था ख्वाजा अबसलत। ख्वाजा अबसलत, इमाम ने ख्वाजा अबसलत को बताया था, जब भी मलऊन मामून रशीद इमाम को दरबार में बुलाता था ना, तो ख्वाजा अबसलत बेपनाह रोने लगते थे, गिरिया करने लगते थे। इमाम ने ख्वाजा का गिरिया देखा तो इमाम ने एक दिन उन्हें एक निशानी बता दी, कहने लगे ख्वाजा परेशान ना हो, गिरिया ना करो, मौला दुश्मन के दयार में आप जा रहे हैं, दुश्मन के दरबार में जो आपको शहीद करना चाहता है। इमाम फरमाते हैं ख्वाजा हम तुम्हें एक निशानी बताते हैं कि देखो जब मैं दरबार जाऊं और दरबार से बाहर निकलूं, अगर मेरी अबा दोष पर हो तो समझना मैं सही और सालिम हूँ, लेकिन अगर मेरी अबा सर पर आ जाए तो समझना कि उन्होंने मुझे जहर दे दिया, उन्होंने मेरी शहादत का इंतजाम कर दिया है, मुझे शहीद करने का इरादा कर लिया है। अजीज़ों, दिनों में वो दिन आया कि जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम उस मलऊन के दरबार में पहुंचे, ख्वाजा अबसलत निगाह जमाए बैठे हुए थे, और इमाम जब दरबार से बाहर आए ना तो इमाम की अबा दोष पर नहीं थी बल्कि इमाम के सर पर थी। ख्वाजा अबसलत ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर। इमाम ने ख्वाजा का गिरिया देखा, ख्वाजा अबसलत को सीने से लगा, ख्वाजा अबसलत उस मलऊन ने मुझे, दो रवायतें हैं, या अंगूर में जहर दिया है या खजूर में जहर दिया है, और वो जहर जहर हलाहल है, जिस जहर को अगर पत्थर पर भी डाल दिया जाए तो पत्थर टूट जाए, बिखर जाया करता था। आठवें इमाम को वो जहर दिया गया। अजीजों, इमाम अपने हुजरे में तशरीफ लाए। मुझे नहीं पता कि इमाम की कैफियत क्या है, लेकिन हाँ तारीख ने एक इमाम की कैफियत तो लिखी है ना। यही जहर जब इमाम हसन मुश्तबा को दिया गया था तो जिगर के टुकड़े कट कट के तश्त में गिर रहे थे। लेकिन अज़ादारों, इमाम की मजलूमियत और इमामों की मजलूमियत में थोड़ा सा फर्क है। आठवें इमाम की जब शहादत वाक़े हुई तो आपके सराहने कोई अपना मौजूद नहीं था। अल्लाहु अकबर। हाँ, बिलाखिर हाँ एजाज इमामत से हमारे नवे इमाम आए तो सही।
इमाम के जनाजे में इमाम के लाशे पर पहुँचे, बाबा को गुस्ल भी दिया, बाबा को कफन भी पहनाया गया। रवायत कहती है बड़े एहतमाम से, शाह बादशाह की तरफ से भी, इमाम की तरफ से भी ये एहतमाम हुआ कि इमाम का जनाजा शान व शौकत से उठाया जाए। लेकिन अज़ादारों, हर इमाम ने अपनी ज़िंदगी में करबला को याद किया है, हर इमाम ने करबला वालों को याद किया है। मेरा दिल कहता है कि जब इमाम को गुस्ल दिया जा रहा था तो रूह इमाम अली रज़ा तड़प रही होगी, अपने जद को याद कर रही होगी। जब कफन दिया जा रहा होगा तब भी रूह इमाम तड़प रही होगी। अरे जब आपका जनाजा शानो शौकत से उठाया गया होगा, इमाम की रूह ने करबला का रुख किया होगा। ए हमारे जात, हमें माफ करना कि आपका लाशा बेगोरो कफन 3 दिन तक जमीने करबला पे पड़ा रहा, हमारा जनाजा शानो शौकत से उठा। हाय इमाम तूस, हाय इमाम गरीब, हाय इमाम अली रज़ा, अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबी यनक़लिबून। मेरे मालिक तो रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, सत्तारुल उयूब है। हम हक़ीरो फ़क़ीरो आजिज़ो मजबूर हैं। बेहक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमारी इस पुरसादारी को, इस इबादत को कबूल फरमा। इन आंसुओं को शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा के रुमाल में जगह इनायत फरमा। मेरे अल्लाह, जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात हैं उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, नामूस की हिफाजत फरमा। मेरे अल्लाह, बेहक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, बेहक़ चारदा मासूमीन, बेतुफ़ैल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, जहाँ कहीं भी मोमिन मोमिनात अगर बीमार हैं, किसी भी तरह की अमराज में, बीमारी में मुब्तला हैं, उन्हें सेहत कामिला, शिफ़ाए आजिला इनायत फरमा। मेरे अल्लाह, बेहक़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, बेहक़ चारदा मासूमीन, जो मोमिनीन रोज़ी रोज़गार के सिलसिले में, कसब माश के सिलसिले में अपने वतन में हों या वतन से दूर दूसरे ममालिक में हों, उन्हें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दुश्मनों के शर से महफूज फरमा। दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी है मेरे अल्लाह, अदल इंसाफ करने वाले और अपनी हुज्जत और अपने भेजे हुए हादी के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके खादिमों में, उनके ग़ुलामों में शामिल होने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। हाय हाय इमाम रज़ा, हाय हाय इमाम रज़ा, हाय हाय इमाम रज़ा, या जनाबे सैयदा, या जनाबे सैयदा, या जनाबे या जनाबे सैयदा, हाय इमाम रज़ा, हाय हाय इमाम रज़ा, हाय हाय इमाम रज़ा, हाय हाय इमाम रज़ा, या जनाबे सैयदा, या जनाबे सैयदा, या जनाबे सैयदा, हाय हाय इमाम रज़ा, हाय हाय इमाम रज़ा। कहती थी ये सकीना मेरा चचा नहीं है, कहती थी ये
سکینہ میرا چچا نہیں ہے، افسوس زندگی کا اب آسرا نہیں ہے، کہتی تھی یہ سکینہ میرا چچا نہیں ہے۔ اکبر چلے ہیں مرنے کو، رام ہے حرم میں، اکبر چلے ہیں مرنے کو، رام ہے حرم میں، سرور کو زندگی کا اب آسرا نہیں ہے، کہتی تھی یہ سکینہ میرا چچا نہیں ہے۔ قاسم ہمارا بھائی ایک شاہ کا تاج و دولہ، قاسم ہمارا بھائی ایک شاہ کا تاج و دولہ، ان ظالموں کے ہاتھوں وہ بھی بچا نہیں ہے، کہتی تھی یہ سکینہ میرا چچا نہیں ہے۔ زینب کے لاڈلوں کو شے کیسے دیں اجازت، زینب کے لاڈلوں کو شے کیسے دیں اجازت، جو بھی گیا ہے رن میں واپس ہوا نہیں ہے، کہتی تھی یہ سکینہ میرا چچا نہیں ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، آلے نبی ہے پیاسے، کلمہ پڑھنے والوں، آلے نبی ہے پیاسے، بچوں نے 3 دن سے پانی پیا نہیں ہے، کہتی تھی یہ سکینہ میرا چچا نہیں ہے۔ خیموں میں باد سرور وہ خوف ہے قمر آپ، خیموں میں باد سرور وہ خوف ہے قمر آپ، سہمے ہوئے ہیں بچے کوئی صدا نہیں ہے، کہتی تھی یہ سکینہ میرا چچا نہیں ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔
صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ، السلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا سید المرسلین و شفیع المذنبین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، السلام علیکم جمیعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولایا یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا سلطان عرب والعجم، السلام علیک یا علی ابن موسی الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان والامان والامان من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من الاعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بھی مولا سلامت رکھے یادگار۔ Thank you.